السلام علیکم پیارے دوستوں، سائنس کا کہنا ہے کہ انسان بندروں کی نسل سے ہے، جبکہ ملحدین ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان بندروں کی نسل سے ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے آسمانوں میں بنایا اور پھر اس کی ایک خطا پہ ہم نے اسے زمین پہ بھیجا۔ یہ تو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن ایتھیسٹ لوگ یہ چیزیں نہیں مانتی ہیں، سائنس بھی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے سے لایا گیا ہے۔ وہ تو سائنسدان ہے نا، وہ جنت کو سمجھتا نہیں ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو کسی اور سیارے سے لایا گیا ہے۔ تو یہ بات ایک سائنسدان نے کہا ہے، یہ بات ایتھیسٹ، ملحدین اور سائنس کی منہ پہ ایک زوردار تمانچہ ہے۔ کس طرح ایک سائنسدان یہ بات کر رہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، یہ دوسرے سیاروں سے لایا گیا ایک مخلوق ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی اس بات کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، آج کا ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہونے والا ہے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیں۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور کے ہم انسان اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ چاند ستاروں تک جا پہنچے ہیں۔ ہم انسان اس زمین کی سب سے عقل مند اور سمجھدار مخلوق ہیں۔ ہم انسانوں نے ان جانوروں کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے جن سے ہم کبھی ڈرا کرتے تھے۔ بٹ ایک ایسا سوال جو ہر ایک انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آیا ہی ہوگا کہ آخر ہم دنیا میں آئے کیسے؟ اگر ہماری دھرتی پر ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو کیا ہم انسان کھانے پینے، مر جانے اور تعداد بڑھانے کے لیے دھرتی پر آئے ہیں؟ ہم انسانوں نے ان سوالوں کے بہت سے جواب ڈھونڈ نکالے ہیں، جن میں سے کچھ جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، 4 بلین سال پہلے سمندر میں ایک سیل کا جنم ہوا اور وہ سیل کلوننگ کر کے ڈبل ہو گیا اور اس طرح دھرتی پر جیون کی شروعات ہوئی اور پھر انہی سے ایوولوشن ہوا۔ جو جانور وقت کے ساتھ سروائیو کر پائے وہ زندہ رہے اور جو سروائیو نہیں کر پائے وہ وقت کے ساتھ مارے گئے۔ اسے ہم سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں۔ ہم انسان بندروں کی اولاد ہیں، یہ چارلس ڈارون کی ایک مشہور تھیوری ہے۔ سائنٹسٹ ڈارون کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان بندروں سے بنے ہیں تو آج کے بندر بندر ہی کیوں ہیں، وہ انسان کیوں نہیں بن رہے، اور آج تک ہمیں کوئی ایسا بندر کیوں نہیں ملا جو آدھا بندر ہو اور آدھا انسان۔ ڈارون کی تھیوری کے اکارڈنگ ہم انسان لاکھوں سال پہلے بندر سے انسان بن چکے ہیں، مگر آج لاکھوں سال گزرنے پر بھی ہم انسان ہی کیوں ہیں، کسی اور مخلوق میں کیوں نہیں بدل رہے؟ اگر ایوولوشن آج بھی ہو رہی ہے تو ہماری دھرتی پہ موجود ہر ایک جاندار ایک سنگل سیل آرگنزم سے بنا ہے، یہ بات تو پروو ہو چکی ہے، بٹ ہم انسان بھی اس سنگل سیل آرگنزم سے بنے ہیں، یہ بات ابھی پروو نہیں ہوئی، اور آج بھی سائنٹسٹ اس بات کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر انسان اس زمین پر آیا تو آیا کہاں سے؟ سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر ہی رہے تھے کہ پھر اچانک ایک غیر مسلم ماہر ماحولیات ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انسانوں کی زمین پر موجودگی کے متعلق ایسے تہلکہ خیز انکشافات کیے جس نے انسانوں کے ارتقاء کے نظریے کو نہ صرف جھوٹا ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن کریم کے قول کو لفظ بلفظ سچ ثابت کر دکھایا۔ دوستو، یاد رہے، ڈاکٹر ایلس سلور ایک غیر مسلم مصنف اور ایکولوجسٹ ہے جس نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دا ارتھ میں یہ انکشاف کیے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اصل میں یہ پلانٹ زمین ہمارا گھر ہے ہی نہیں، ہم اس پلانٹ پر ایلینز ہیں، ہمیں کسی اور پلانٹ پر تخلیق کیا گیا اور کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر ہمیں سزا کے طور پر اس پلانٹ پر بھیجا گیا۔ دوستو، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بک کو پبلش ہوئے پورے 7 سال گزر چکے ہیں اور اس بک کے 2 ایڈیشنز بھی آ چکے ہیں، پھر آج تک اس بک میں لکھی گئی کسی بھی بات کو کوئی بھی سائنٹسٹ غلط ثابت نہیں کر پایا اور نہ ہی اس بک کو چیلنج کر پایا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان جس دنیا کا رہنے والا تھا اسی دنیا میں اسے بنایا بھی گیا تھا، وہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا تھا، اسے ہر طرح کی سہولیات اور آسائشیں دستیاب تھیں۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ یہ جہاں چاہتا وہاں اسے کھانا خود بخود مل جاتا تھا۔
जहाँ ये रहता था वहाँ न सर्दी थी और न गर्मी, बल्कि हर वक्त बहार के जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे सितारे की गर्म और खतरनाक शुआएं भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक इस मखलूक से कोई गलती हुई, जिसकी सजा में इसे इस ऐश परस्त जिंदगी से निकालकर सजा के तौर पर हमारी इस मौजूदा जमीन पर भेज दिया गया। क्योंकि मुमकिन है कि जमीन उस वक्त एक जेल की मानिंद थी जहां मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, एक ऐसी जगह जहां कुछ खुश्की मौजूद हो और वो हर तरफ पानी से घिरा हुआ हो। ये इस मखलूक के लिए तो एक जेल ही थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मजीद कहना है कि यूं मालूम होता है कि इंसान को इस शहर से निकालने वाली हस्ती बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो न सिर्फ इस मखलूक को पैदा करने की ताकत रखती थी, बल्कि इसे सजा के तौर पर कहीं भी भेजने पर कादिर थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपने जाती मुशाहिदात और इनके नताइज हासिल करने के बाद ये राय कायम की है। उनकी किताब के अंदर अपने दावे से मुतालिक दलाइल का एक बहुत बड़ा अंबार मौजूद है, जिससे इनकार करना किसी भी साहिब अक्ल शख्स के लिए मुमकिन नहीं है। इन दलाइल में से चंद अहम तरीन ये हैं। नंबर 1, दोस्तों हम जानते हैं कि जमीन पर ग्रेविटी या कशिश सिक्ल की फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम इंसानों को चलने फिरने, वजन उठाने और मेहनत करने में थकावट होती है। लेकिन जहां से इंसान आया है वहां ऐसा कुछ नहीं था। वहां की ग्रेविटी जमीन से बहुत कम थी या शायद थी ही नहीं। लिहाजा वहां वो बिना थकावट और कमर दर्द की शिकायत के हर काम आसानी से कर सकता था। इसके साथ साथ इसकी जसामत भी बहुत लंबी थी। लेकिन जब वो जमीन पर आया तो वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से इसकी हाइट भी कम होना शुरू हो गई। नंबर 2, सिर्फ इंसान ही को सजा के तौर पर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। इसका सबूत यह है कि इंसान ज्यादा देर तक धूप जैसी नेमत में भी नहीं बैठ सकता और कुछ ही देर बाद इसे चक्कर आने लगते हैं या वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। लेकिन जमीन पर मौजूद जानवरों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानवर ना तो धूप से इंसानों की तरह मुतासिर होते हैं और ना ही इनकी तरह बीमारियों का शिकार होते हैं। नंबर 3, इंसान अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों, घर वालों और दुनिया भर की नेमतों और आसाइशों के बावजूद भी अक्सर बिला वजह ऐसे ही उदासी महसूस करता है जैसे एक परदेश में रहने वाला शख्स हो। यानी ये ऐसा महसूस करता है कि ये दुनिया इसका असली घर है ही नहीं, जो कि हकीकत है, क्योंकि इंसान का असली घर सिर्फ और सिर्फ आखिरत में ही है, यानी मरने के बाद। नंबर 4, जमीन पर मौजूद तमाम जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए और फिर इसे खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती जितनी कि इंसान को। इंसान पहले खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर इसे खाने के लिए इसे खूब पकाकर इसे तैयार करता है ताकि इसका मैदा और इसका जिस्म इस खाने को कबूल करे, जो कि जाहिर करता है कि इंसान इस जमीन का रहने वाला नहीं है, क्योंकि जहां ये रहता था वहां इसे ये तमाम सहूलियात मुफ्त में दस्तयाब थीं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जानवरों को देखें तो वो शिकार करने के बाद इसे डायरेक्टली खा जाते हैं। और मजीद ये कि इंसान सिर्फ अकेला ही 2 पांव पर चलने वाली समझदार मखलूक है, जो कि इसके एलियन होने का सबूत है। नंबर 5, इंसान को सोने के लिए बहुत ही नर्म जगह की जरूरत होती है, क्योंकि जहां ये रहा करता था वहां ये नर्म बिस्तर पर सोने का आदी था। लेकिन जानवरों को तो जो भी और जैसी भी जगह दस्तयाब हो वो वहीं सो जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो हर वक्त नर्म बिस्तर की तलाश में ही रहते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी नोटिस किया कि इंसान इस दुनिया पर वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी इस दुनिया पर मौजूद जानवरों की तरह मुख्तलिफ किस्में नहीं हैं, जो ये साबित करता है कि ये किसी जानवर की इर्तकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। नंबर 7, इंसान में जितने दायमी और जानलेवा मर्ज पाए जाते हैं, यानी जितनी जानलेवा बीमारियां इंसानों के अंदर हैं, वो किसी और मखलूक में मौजूद नहीं है। नंबर 8, इंसान बदलते मौसम के साथ अपने जिस्म को रेगुलेट या मौसम का आदी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें गर्मियों में एसी की ठंडक, हवा और सर्दियों में हीटर्स की जरूरत पड़ती है। जबकि जानवरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हर माहौल के अंदर अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकते हैं, जबकि इंसान मौसमी बदलाव के साथ बीमार होने लगता है। यानी कि इंसान का डीएनए और जीन्स जमीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों से मुख्तलिफ है। नंबर 9, इस सैयारे पर मौजूद तमाम मखलूकात सिवाय इंसान के 3rd क्लास जिंदगी गुजारने की आदी हैं और अक्ल से भी महरूम हैं। ये तमाम मखलूकात खूंखार हैं, लिहाजा वो इंसान जो अपनी असली जिंदगी के अंदर इंतहाई अमन पसंद और मासूम था, इन जानवरों को देखकर उन्हीं के जैसी आदत का मालिक हो गया है, क्योंकि जहां ये रहता था वहां ये बहुत ज्यादा मासूम था, जबकि जमीन पर मौजूद मखलूकात बहुत खूंखार थीं। डॉक्टर एलिस का मजीद कहना है कि इंसान के अक्ल शऊर और तरक्की से ये अंदाजा होता है कि इसे जमीन पर आए कुछ हजार साल ही गुजरे हैं।
یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے ہزاروں کوششیں کر رہا ہے، کبھی موبائل فون، کبھی گاڑیوں کی صورت میں اور کبھی محل نما گھر وغیرہ کی صورت میں۔ اگر انسان کئی ملین سال پہلے زمین پر آ گیا تھا جیسا کہ سائنس بیان کرتی ہے، تو انسانی دماغ کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے جتنا ایڈوانس ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگتا، اور ہم لاکھوں سال پہلے یہ سب جدید ایجادات کر چکے ہوتے جو ہم انسانوں نے آج کی ہیں۔ یہ تمام حقائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کی بیان کردہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ کی سمت آخرکار درست ہو رہی ہے، اور آج وہ ہر ایک ایسی بات کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار بیان فرمایا، یعنی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے آنا ہے اور پھر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں اسے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ملے گا، اور انسان ہمیشہ وہیں رہے گا جہاں سے وہ آیا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ ویڈیو کتنا انٹرسٹنگ تھا۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کا اسی حوالے سے کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے دیا کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔